کر لیں. جی ایک سوال ہے. جی پلیز. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بھئی اسلام میں جو ہے وہ سیر ایک خاص مقصد کے لیے ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں مسلمان بھی صرف سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں بھی جاتے ہیں لوگ، اور رمضان کا روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو سفر میں ہیں. تو اس پر ذرا آپ روشنی ڈالیں کہ بھئی کیا لمٹس ہیں. یعنی اب یہ وہی والی بات ہوگی نا کہ تو صرف اپنی طبیعت کے لیے اور سیر و تفریح کے لیے آپ جا رہے ہیں، یا کسی دوسرے ملکوں کی سیر کے لیے لوگ جاتے ہیں. تو حضرت آپ تو یہ بات کہہ رہے ہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تو عمرہ بھی سیر و سیاحت کی چیز ہو گیا ہے. وہ تو خیر ایک تو انہوں مطلب نے شاعر نے یہ کہا تھا جی کہ جی مکے گیا مدینے گیا کربلا گیا، جیسا گیا تھا ویسا چل پھر کے آ گیا. تو خیر نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارے جو مسئلہ ہے کہ یہ تو توازن کی بات ہے نا، کہ آپ جب آپ دیکھیں نا طلب علم کے لیے آپ دنیا میں سفر کرتے ہیں. آپ مثلا فرض کیجئے کوئی آپ کا پروجیکٹ ہے، کوئی چیز ہے، کمپنی کی ملازمت ہے. اب جیسے یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں، مطلب یہ کہ اپنے دوسرے مقصد سے آئے ہیں کہ بھئی یہاں پہ علم حاصل کریں گے یا بچوں کو پڑھائیں گے یا معیشت ہماری ٹھیک ہوگی یا ہمارے ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں تو یہاں پہ تھوڑا امن رہے گا. یہ ساری چیزیں اسباب ہیں نا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس ساری چیزوں کو اسلام انکار نہیں کر رہا، وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ جو مقصدیت ہے وہ باندھ کے رکھو اس میں. یعنی دونوں چیزوں کا توازن ہونا چاہیے کہ آپ دیکھیں نا، مثلا مکے آپ جائیں، قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احکام ہمیں تم دینا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. لیکن تم اگر وہاں پہ مکے میں جاتے ہوئے تھوڑی بہت تجارت کرتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم، وہاں پر تم اپنا کوئی تجارت بھی صحیح. کر رہے ہو تو کوئی حرج نہیں اس میں. تو کہنے بولے توازن کا مسئلہ سب سے اہم ہے نا، کہ آپ وہاں پر جا کر بھی آپ کہیں پہ ذرا سے وہاں کی تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں کے تاریخ میں جو نام آئے ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں، جائیے دیکھیے. لیکن معلوم یہ ہوا کہ صاحب آپ مطلب یہ کہ وہی والی بات ہے، مکے کے سارے پہاڑوں کو گھوم کے آ گئے، اور جو حج کا زمانہ تھا وہاں حج پہ نہیں گئے، ہم نہ مینا گئے نہ عرفات گئے. ان کا نہیں، ہم تو سیاحت کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ محمل بات ہوگی. تو توازن سب سے صحیح. اہم چیز ہے، اور مقصدیت اس سے زیادہ اہم چیز ہے اصل میں. تو اگر میں اس کو دوسرے الفاظوں میں یہ کہوں کہ فرض کر لیں کہ ہم کسی سیر کے لیے جاتے ہیں سمر کے اچھے دن میں، اور اگر ہم اپنی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور ظاہر ہے وہاں جب بھی آپ جاتے ہیں کسی جگہ تو ایک مسلمان کا دل تو ہمیشہ جاگا ہوا ہی رہتا ہے. وہ جب پہاڑوں کو دیکھتا ہے، دریاؤں کو دیکھتا ہے، سمندر کو دیکھتا ہے، تو اس کو اللہ کی جو ہے وہ کبریائی زیادہ یاد آتی ہے، اور وہ بالکل سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہتا ہے. تو بالکل اس صورت پہ تو یہ سیر میں آ جائے گا کہ یقیناً ٹھیک آئے ہے، گا. یہ جی جی، ٹھیک ہے، بلکہ اس میں میں آپ کو بتاؤں گناہ کہ کی بات تو نہیں ہے نا. نہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ہاں ہماری فقہ میں ہمارے ہاں دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ مسافر ہو جاتے ہیں، اور مسافرت میں جو سفر کی سہولتیں وہ ملیں گی آپ کو. تو اب اس میں ایک ایشو یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ گناہ کے سفر کے میں بھی ہم سفر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں رخصتوں سے کہ نہیں. ایک منٹ میں صاحب کو وہ کر دو. ہیلو، وعلیکم السلام. مجھے آپ ایک آدھے گھنٹے بعد کر لیں، ایک کلاس میں ہوں. تو یعنی اس میں تو امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جب سفر پہ جا رہا ہو تو ہمیں اس سے بحث نہیں کہ وہ کس مقصد سے جا رہا تھا. وہ مسافر ہے تو رخصت سے فائدہ اٹھا لے گا وہ، ٹھیک ہے نا. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اگر وہ گناہ کا سفر کرنے جا رہا ہے تو پھر تو وہ اس کو سفر کی رخصتیں ہم نہیں دیں گے مثلا. تو خیر یہ دو پوائنٹ آف ویو ہیں ہماری فقہ میں. لیکن جو اصل چیز ہے وہ آپ کی اپنی نیت ہے. مثلا فرض کیجئے کہ میں آپ کو مثال دوں کہ میں پلان کر رہا تھا کہیں جانے کا، اور کہیں کسی وجہ سے کوئی مجبوری تھی، سفر جو بھی تھا، اور وہ اتفاق سے وہ سفر کا زمانہ وہ آیا جو رمضان کا تھا مثلا. اب آپ نے کبھی اب کیا کریں، اب تو اس میں آپشن نہیں ہے، اب میں تو بہرحال مجھے سفر کرنا پڑے گا. تو اب آپ نے کوئی پلان نہیں بنایا تھا آپ کا، لیکن بن گیا اور کسی وجہ سے ایسے حالات ہو گئے، تو آپ بالکل آپ صحیح سفر کر رہے ہیں، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. آپ روزہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑیں، رکھنا چاہیں تو رکھیں، نماز قصر کریں، ساری باتیں. لیکن ایک آدمی جس نے پلان بنایا ہوا ہے کہ جس دن روزہ شروع ہوگا اس سے 2 دن پہلے میں آسٹریلیا چلا جاؤں گا مثلا فرض کیجئے، یا فلاں جگہ چلا جاؤں گا مثلا. تو اب یہ اس کا پلان پہلے سے طے ہے.
تو یہاں تو دنیا میں تو ہم اس کو اجازت دے دیں گے کہ آپ مسافر ہیں، آپ چھوڑ دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے یہاں ہو سکتا ہے اس کی نیت پہ پکڑ ہو جائے. جزاک اللہ صحیح، خیر. جزاک اللہ خیر. کوئی اور کوشچن ہے کسی بھائی کا، بہن کا، بھائی کا؟ یہ مولا کی بات جو آپ نے کی، وہی علی مولا، اور اس Yeah. میں قرآن میں بھی ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو اب مولا کا ایکچولی مطلب کیا ہے؟ کیا اس کے 2-3 مطلب ہیں؟ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ مطلب اپلائی ہوں گے؟ مطلب وہ آپ جیسے اصول فقہ میں آپ آئیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف اللہ مولا ہے مومنین کا، اللہ ولی الذین آمنوا، ہے کہ نہیں ہے؟ جی. تو اب فنڈامنٹل ایک بات طے ہو گئی کہ مولا اگر کوئی ہوگا تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہوگا. اب یہ لفظ جو ہے یہ کیا ہوا، اس کو آپ کہیں گی کہ مطلب یہ ہے کہ یہ مطلق ہے، مطلق ہے نا. اللہ تعالیٰ ولی کس معنی میں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ولی جو ہے اس معنی میں کہ پیدا کیا ہے، رازق ہے، اللہ تعالیٰ نجات دے گا، سب باتوں میں ہو سکتا ہے، مطلق ہے نا. جی. اب اس کے بعد کسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ مثلا دیکھیے کہ جو ان کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ مطلب قرآن میں کہا نا کہ ان کے اولیاء جو ہوتے ہیں ان کے کون ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کے اولیاء کا ہوتے ہیں، اللہ ولی اس میں نا کہ اولیاء اولئک حزب اللہ ہیں، اور ان کے دوسروں کا اللہ نے کہا کہ ان کے شیطان ولی ہوتے ہیں. تو اب معلوم ہوا کہ وہاں پر وہ مولا جو ہے وہ مقید ہو گیا. مقید کا مطلب لمیٹڈ، ایک خاص معنی میں ہو گیا، ہے نا. جی. تو اس معنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اب اس میں خود حدیثوں سے، قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی یہ ملتا ہے کہ ولی جو ہوتا ہے خاندان کے اندر جو باپ ہوگا بیٹی کا یا بیٹے کا، بیٹی کا زیادہ مثلا کہہ لیجئے کہ وہ ولی ہے اس کا. تو اب یہاں پر وہ ولی بالکل عمومی شکل میں ہوگا یا خاص معنی میں ہوگا؟ ٹھیک، خاص معنی میں ہو گیا. جی. تو معلوم ہوا کہ وہ صرف خاندان کا سربراہ ہے اور کچھ چیزوں میں اس کا اختیار ہے، لیکن فرض یہ وہ کہا کہ میں اللہ کی طرح ولی ہوں تو میں طے کروں گا کہ تم کون سا دین اختیار کرو گے اور دین پہ عمل کرو گے نہیں کرو گے، اور جو میں حلال کروں گا اس کو مانو گے. ہم کہیں گے نہیں، یہ مطلق اختیار صرف اللہ کا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد دوسرا مطلب نکلا جو ہوتا ہے غلام ہوتا ہے. اگر کسی کا اس کا مالک ہوتا ہے اور وہ مالک اس کو آزاد کر دیتا ہے تو اس کا مولا ہو جاتا ہے. جی. ٹھیک. اب اس کا مولا کا مطلب کیا ہے کہ اس کا یعنی اس کا سلسلہ اس سے جڑا ہوا رہے گا، اس کی ولایت کچھ چیزوں میں رہے گی، مثلا یہ کہ میراث میں اس کا حصہ ہو جائے گا، یا یہ کہ وہ کچھ اجازت لینا ہوگی تو اس سے اجازت لینا ہوگی، یا خاندان سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا تو اس سے جوڑ لے گا. بس یہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ مولا ہوتا ہے جس کو ہم سربراہ مملکت کہتے ہیں. جی جی. مطلب اب یہ سربراہ مملکت کس چیز میں مولا ہے انسانوں کا؟ وہ ہے ان کے سیاسی معاملات کو دیکھنے کا. جی. ان کے اجتماعی کام کے جو معاملات ہیں جس کے اندر ان کو بات سننا ہوگی، اس کو لکھنا ہوگا. تو اب قرآن مجید نے کیا کہا؟ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک بعضهم اولیاء بعض. کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور پھر ہجرت کر لیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں، وہ ایک دوسرے کے مولا ہیں. اب یہ موالات کیا ہوئی؟ یہ اسلامی برادرہڈ ہے. اسلامی برادرہڈ ہے، اور اگر آپ اسلامی ریاست میں رہتی ہیں تو اسلامی برادرہڈ کا مطلب ہوگا وہاں پر اسلامک سٹیزن شپ. تو یہ جتنے بھی مولا کے لفظ ہیں یہ سب مقید ہوں گے. تو اب ہمارے یہاں شیعہ حضرات نے یہ کیا کہ مولا کا جو لفظ اللہ کے لیے تھا انہوں نے علی کو ٹرانسفر کر دیا. یہی کیا نا انہوں نے. اب آپ دیکھیے نا پاکستان میں جو فوج میں ایک زمانے میں یا مولا علی مدد کے لفظ استعمال ہوتا تھا. اب سوال یہ ہے کہ آپ کے دیکھیے نا قرآن میں، حدیث میں تو نبی کریم نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، جن کا میں مولا تھا ان کا علی مولا ہوں گے، تو اس لیے اب علی مولا ہیں ہمارے. ارے بھائی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی ولایت دو طرح کی ہے. ایک ہے بطور مومن کے، تو مومنین کی ولایت تو سب کو برابر کی حاصل ہے. ہو گئی نا. آپ نے کیا فرمایا؟ انا ولی المتقین، میں مومنین کا، متقین کا ساتھی ہوں. آپ نے حدیث کے الفاظ، میں نے یہ نہیں کہ حدیث کے الفاظ دوسرے، آپ نے فرمایا کہ کل المتقین اولیائی، جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں وہ میرے ولی ہیں یا میرے اولیاء موالات میں ہیں وہ. اب
حضرت علی کے ساتھ جو دوسرا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ خاندانی معاملات تھے، کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو میرے خاندانی معاملات میں دیکھ رہا تھا، آل علی میں، آل طالب میں، آل قریش میں، وہ اب میرے بعد علی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ مقید تھا، ہم نے کیا کیا، اس کو مطلق بنا دیا. تو دوسرے الفاظ میں اگر آپ یہ کہیں گی تو یہ ترجمہ آپ کریں گے کہ الٹیمیٹ ولی جو ہے اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے. اینڈ لمیٹڈ ولی آر ڈفرنٹ کائنڈ آف ویلیوز. ٹھیک ہے. تو یہاں انہوں نے جو اس کا مطلب انہوں نے چینج کر دیا ہے، بیسیکلی وہ مطلب وہ نہیں تھا. چینج کر دیا، بلکہ المیہ کی اتھارٹی سے نکال دیا اسے. اوکے اوکے. یعنی المیہ کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ہم نے علی سے مدد لے لی، تو المیہ آپ کیوں مدد کریں گے ہماری. ٹھیک ہے. بہت اچھا ماشاء اللہ آپ نے سمجھایا، اس بڑے نازک معاملے کو آپ نے بہت خوبصورتی سے ڈاکٹر صاحب سمجھایا. زبردست. کوئی اور کوشچن ہے؟ وہ اصل میں آپ نے تو خیر تعریف کر دی، ورنہ تو ایسا موقع پہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ستیہ ناش کر دیا، ہمارا عقیدہ خراب کر رہے ہیں. نہیں. تو ڈاکٹر صاحب کوئی اور کوشچن جب تک کرتا ہے، میرا ایک کوشچن ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی تہذیبیں بنی ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے، ہم 4000 5000 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت آدم علیہ السلام، جو بھی اس کو 10,000 کہہ لیں، بلینز ایئرس کی بات نہیں کرتے. تو قرآن نے بھی جو تذکرہ کیا ہے اچھی تہذیبوں کا یا بڑی بڑی مضبوط تہذیبوں کا، وہ تو ساری باطل نظریات پر بنی تھی. وہ چاہے عاد کی ہو، چاہے سمود کی ہو، چاہے قوم لوط کی ہو، چاہے شعیب علیہ السلام کی قوم کی ہو. تو اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں حق کی جو تہذیبیں ہیں وہ تو بالکل قابل ذکر نہیں ہیں. کوئی 50-60 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کو لگا لیں، 10-12 سال عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ورسز یہ تو 100 سال بھی نہیں بنتی. تو انبیاء کی یا حق کی جو تہذیبیں ہیں وہ تو 100 سال کی ہیں بمقابلہ 4000 اور 10,000 سال کی باطل تہذیبوں کی. تو یہ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ جو ہے اسلام یا اس تہذیب کے معاملے میں کوئی رہنمائی نہیں کرتا. تو اس پہ آپ کیا تو تبصرہ اس میں مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین کو کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ اللہ نے ان کو بطور ایک اچھے حکمراں کے طور پر پیش کیا ہے، جنہوں نے دنیا فتح کی اور اللہ کے حکم کو نافذ بھی کیا انہوں نے. تو اللہ نے مطلب بتایا، مطلب سورہ کہف اگر آپ پڑھیں تو ایک طرف تو اصحاب کہف میں 6-7 نوجوان ہیں بے بس قسم کے کہ بیچارے بھاگ کے غار میں لے گئے، اور اسی میں سورہ ذوالقرنین بھی ہیں جن کو اللہ نے کہا ہم نے دنیا کے سارے اسباب فراہم کر دیے تھے، مشرق مغرب سب جگہ پہنچ گئے تھے وہ. تو وہ مثال موجود ہے، ٹھیک ہے نا. حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، ان کی مطلب تہذیب ہے. لیکن جو اصل میں بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو بات کہہ رہا ہے، 2 باتیں اس میں کہی نا اللہ نے، وکان اکثرہم مشرکین، زیادہ تر لوگ جو تھے مشرک والے تھے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تہذیب جو ہوتی ہے نا اس کا باقیات کیا بنتے ہیں، آپ مجھے بتائیے. یعنی انسان عمارت بنا کے چلا گیا، باقی چیزیں کیا بنی؟ محل، کچھ اس کے مطلب فرض کیجئے کچھ اس نے اور سڑک بنائی ہوگی، کچھ درخت لگائے ہوں گے، یہی ہوگا نا. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کا انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا. جی باقی سب کو آ رہی ہے آواز یا سر مجھے نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی بات. نہیں آواز نہیں آ رہی، ریکنیکٹنگ شو کر رہا ہے میرے سے. ڈسکنیکٹ ہی ہو گئے میرا خیال ہے. میرے خیال میں نے سوال ہی ایسا کیا تھا کہ نہیں، بہت اچھا سوال تھا جی آپ کا، بہت اچھا سوال تھا مجھے بھائی. دیکھتے ہیں اگر یہ ابھی نہیں بھی ہوا تو نیکسٹ آپ ریپیٹ کریں اس کو نا، بہت انٹرسٹنگ کوسچن ہے یہ. چلیں 2-3 منٹ دیکھتے ہیں، اگر ڈاکٹر صاحب آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انشاءاللہ پھر اگلے سنڈے کو ملاقات کریں گے. اور ابھی بھی سورہ محمد ہی انشاءاللہ چلے گی. جی انشاءاللہ. تو ویسے میں نے ایک بات یہ کرنی تھی کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی تھوڑی سی کوئی ٹاپک پریپیئر کر کے کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھے پرسنل میسج کر دیں. تو جیسے ہم یوتھ کی پر اسپیکرز کرتے ہیں ویسے ہی اگر کوئی بندہ خود بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی ہم اکوموڈیٹ کریں گے انشاءاللہ. آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آ جی رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اب آ رہی ہے جی. ہاں وہ پتہ نہیں بیچ میں یہ آج کل ہمارے یہاں 2-3 دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دفعہ تھوڑی دیر کے لیے ایک دم ذرا سا یہ کمزور ہو جاتا ہے.
تو میں اصل میں یہ بتا رہا تھا کہ باقیات الصالحات قرآن نے کہا ہے نا کہ بات یہ ہے کہ آپ کے بعد کیا چیز باقی رہی، آپ کی لیگیسی کیا ہے. آپ کی لیگیسی صرف محل تھے، مثلا فرض کہ ہم نے تاج محل بنایا، مثلا ایک آدمی نے تاج محل بنا دیا، لیگیسی کیا بنی؟ بھائی ایک آپ نے مقبرے کو اتنا شاندار بنا دیا، لیکن آپ کی لیگیسی یہ ہے کہ جب آپ مسلمان جن علاقوں میں گئے ہیں، آپ ان کے علاقوں میں جائیے جہاں جہاں مسلمانوں نے حکومت کی ہے، آپ کو وہاں پر بہترین مسجدیں ملیں گی، بہترین خدمت کے کام ملیں گے. اب اندلس آپ چلے جائیے آج، مثلا اندلس، آپ کو معلوم ہوگا اندلس میں ٹھیک ہے وہ نکل گئے، لیکن 1000 سال میں انہوں نے کیا کام کیے، کیسی کیسی دینی تعلیمیں بنائیں، کیسے مدرسے بنائے، کیسے شفا خانے بنائے، جی کیسا شہر کا نظام بنایا. تو یہ باقیات الصالحات اگر آپ دیکھیں تو بالکل ہو سکتا ہے تھوڑے ہوں جی، لیکن یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی ہماری تاریخ میں اگر آپ غور کریں کہ مطلب جو ہماری شخصیتیں ہیں جن کو ہم یاد کرتے ہیں، ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے؟ نہ کوئی خاندانی رشتہ ہے، نہ کوئی انہوں نے دولت ہمیں بانٹی تھی، کچھ کیا تھا. مطلب ہم امام بخاری کا نام لیں گے، امام مطلب مسلم کا نام لیں گے، امام مالک کا نام لیں گے، تو آپ سوچئے کہ اس میں کیسے مطلب وہ ہوگا. میں وہ یعنی ایک قصہ میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگا، تو میں نے مطلب میں 2-3 منٹ کا ہے آپ کہیں تو سناؤں اسے میں. مطلب وہ ہمارے یعنی ہم جب لوگ اپنے حکمرانوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں عام طور سے ایک ہم جیسے کہتے ہیں سیلف کرٹیسزم بہت زیادہ آ گیا، ہم خود اپنی مذمت بہت کرتے ہیں، اور مطلب ہم اپنے آپ کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ ہمارے یہاں کوئی اچھے لوگ. ہم تو کہتے ہیں 30 سال بعد خلافت رہی، باقی تو سب عیاش لوگ بھیا لوگ تھے. اب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. ایک ذہبی ایک بہت بڑے عالم ہیں، حدیث کی کتاب، حدیث کے جو شخصیتیں گزری ہیں ان کے انہوں نے احوال نامے جمع کیے ہیں. تو اس میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا طالوت عبد الجبار، اور امام مالک کے شاگرد تھے وہ. تو ہوا یہ کہ مدینے میں ایک صاحب گورنر بنے، مدینے میں تھے یا کہیں بھی جہاں پر بھی تھے وہ گورنر بنے. حکم ابن ہشام نام تھا ان کا، یعنی وہ اموی خاندان سے تھے. تو ہوا کیا کہ انہوں نے کچھ شراب وراب ان کی مجلسوں میں ہونے لگی، تو کچھ علماء نے اس پہ خاصی مذمت کی. تو حکم نے کیا کیا کہ ان میں سے بہت سو کو جیل میں ڈال دیا، کسی کو مطلب یہ کہ مروا بھی دیا یا کیا ہوا. تو یہ جو طالوت جو تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ وہ مار کچھ کرے گا تو یہ چھپ گئے. تو ہوا کیا کہ ان کا پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. اس یہودی نے کہا کہ آپ میرے یہاں جائیے، میں آپ کو بچا کے رکھوں گا اور آپ پریشان مت ہوں، کوئی آپ کو نہیں پہنچ سکے گا. 1 سال تک اس کے یہاں رہے یہ. تو ہوا یہ کہ ان کو پتہ چلا کہ ان کا ایک شاگرد جو ہے وہ حکم کا مشیر بن گیا ہے، وزیر بن گیا، مشیر بن گیا. تو جب ان کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے یہودی سے کہا کہ بھائی میں اس کے پاس جاتا ہوں، وہ چونکہ حکم کے پاس، اور اب میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں حکم سے تھوڑا سا اپنی بات کو وضاحت کروں گا تو مجھے معاف کر دے گا. مطلب اس نے کہا تھا بہت سزا دوں گا لیکن شاید معاف کر دے گا، تو میں اس کے پاس جاتا ہوں. تو یہودی نے کہا حضور آپ بالکل بھروسہ مت کیجئے، یہ حکمراں لوگ جو ہوتے ہیں بڑے مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ نا کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور بدلہ انتقامی لوگ ہوتے ہیں. آپ میرے جتنے دن چاہیں رہیں، میں آپ کو کوئی مجھے پریشانی نہیں ہے، مجھے کوئی آپ کو تکلیف یہاں نہیں ہوگی. انہوں نے کہا نہیں میں جا رہا ہوں. تو یہ ابو البسام نام تھا، اس کے پاس رات میں پہنچے اور کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم وزیر ہو اور میں نے تم کو پڑھایا بھی ہے، تم میرے شاگرد ہو، تم ایسا کرو کہ حکم سے میری سفارش کر دو. اس نے کہا بالکل بالکل میں بھی جا کے کرتا ہوں. اچھا وہ اس نے دوسرا کھیل کھیلا، وہ حکم کے پاس گیا رات میں، فجر سے پہلے پہنچ گیا. حضور اس نے کہا کہ آپ جس دشمن کے پیچھے انتظار کر رہے تھے کہ اس کو سخت ترین سزا دیں گے، وہ میرے ہاتھ لگ گیا، ارے کہ اس کا بھی لے کر آؤ. تو یہ فجر پڑھی انہوں نے، اور فجر کے بعد حکم کے پاس لے گئے. تو حکم جو تھا وہ تیار بیٹھا ہوا تھا بس. تو اس نے کہا اے ملون اور فلاں، بڑا بری طریقے سے ان کو یاد کیا. میں دیکھو آج تو بتاتا ہوں تمہیں کیا سزا دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا تم نے ہمت کیسے کی تھی میرے خلاف ایسی باتیں کہنے کی؟ تو انہوں نے طالوت نے یہ کہا، انہوں نے کہا حضور بس آپ جو سزا دینا دے رہے ہیں، مجھ سے ایک بات سن لے. آپ نے جو باتیں کی تھیں میرے نزدیک وہ شران غلط تھیں، اور یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اس پر آپ کی مطلب منکر پر انکار کروں، منکر کی وہ کروں. میں نے یہ کام اس لیے کیا تھا. تو وہ حکم جو تھا تھوڑی دیر کے بعد ایک دم اس کا غصہ ختم ہو گیا. یعنی وہ اس نے کہا کہ یقین کرو میں تم سے یہ سو رہا تھا آج ایسی سزا دوں گا جس سے کسی نہیں دی ہوگی، لیکن اب میرا غصہ ٹھنڈ گیا. پھر اس نے ایسے ہی پوچھا اس نے تم آئے کیسے یہاں پر، یہ ابو البسام کے پاس کیسے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میں تو اصل میں اس لیے آیا تھا کہ یہ میری آپ کے پاس آ کے سفارش کر دے گا اور میرے تعلقات آپ سے اچھے ہو جائیں گے. تو اس نے کہا اچھا. پھر اس نے کہا تم 1 سال رہے کہاں؟ تو اس نے بتایا کہ میں ایک یہودی تھا، اس نے مجھے پناہ دی تھی 1 سال کے لیے. اب وہ آدمی ابو البسام کو اس نے بلایا، اس نے کہا کہ اے ملعون شخص، یہ تیرا استاد تھا اور تجھے تو اس کا احترام کرنا چاہیے تھا، تو اتنا بدبخت نکلا
کہ بجائے اس کے کہ تو ان کی عزت کرتا ہے، مجھے بھی تو چاہتا ہے کہ ان کا خون میرے ذمہ آ جائے. اور اس نے کہا کہ وہ تو بہتر ہے کہ وہ یہودی بہتر ہے جس نے جو مسلمان نہیں تھا لیکن اس نے 1 سال پناہ دی اس کو. تو اس نے کہا ابھی میرے سامنے سے نکل جا تو، اور آج سے تیری مجلس بھی ختم اور میری وزارت بھی ختم، اور بس ختم، اب میں سے بات نہیں کرنا. میں تیرا چہرہ قیامت میں بھی نہیں دیکھنا چاہتا. اچھا، اس کے بعد اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی وہ یہودی کہاں ہے؟ ان کا صاحب وہ میرا پڑوسی ہے. تو اس نے کہا کہ بلاؤ کاتب کو بلوایا. اس نے کہا لکھ دو کہ بھائی اس یہودی کا سارے معاف، جو اس کے جزیہ وغیرہ جو ہوتا تھا نا اس کا ساری معافی دے دی جائے اس کو، اور بلکہ اس کو انعام دیا جائے. وہ یہودی جو تھا وہ مسلمان ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمارے تاریخ کے جو برے واقعات ہوتے ہیں وہ ہمیں زیادہ یاد رہتے ہیں، لیکن جو ان لوگوں نے کچھ اچھے کام کیے ہیں وہ ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ان بادشاہوں میں 10 خرابیاں ہوں گی لیکن 10 اچھائیاں بھی تھیں ان میں. اور اس لحاظ سے ٹھیک ہے وہ انسانوں تھے، اور طاقت جب آ جاتی ہے تو انسان میں سرکشی بھی آتی ہے، خرابی بھی آتی ہے، لیکن وہ اس حد تک فرعون نہیں بنے تھے جیسے دوسرے لوگ طاقتیں بن گئی تھی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. کوئی اور کویشچن نہیں ہے تو انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، ٹائم بھی ہمارا ہو گیا، اور نیکسٹ سنڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ بھائیوں سے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.